خیر مجھے بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب عورت کو بہترین بنایا ہے، ایک گلاب کے پھول کی طرح اسے بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں. ایسے اندر ٹھوک اللہ نے عورت کو نہیں بنا دیا، فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈالا. جب اس کو بہترین بنایا ہے تو پھر اس کو اللہ نے پابند بھی کیا پردے کا، پابند بھی کیا بے حیائی سے بچنے کا، پابند بھی کیا اس بات کی طرف کہ جب تو گھر سے چلے تو پرفیوم کی خوشبو تیرے باڈی سے نہیں آنی چاہیے. حدیث پاک سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی عورت اپنے گھر سے عطر لگا کر نکلتی ہے، پرفیوم لگا کر نکلتی ہے، تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے. کیا مطلب؟ وہ بدچلن ہے. اور آج تو دیکھیے آپ اوورٹیک کرنا کبھی کسی لڑکی کی گاڑی کو تو پتہ چلے گا، وہ جو خوشبو کا آپ کے ناک کو جھٹکا لگے گا تو پتہ چل جائے گا. یہ معاشرہ ہے. نہ ماں باپ دھیان دیتے ہیں، نہ گھر والے دھیان دیتے ہیں، نہ بڑا بھائی دھیان دیتا ہے. بس پڑھ رہی ہے، کالج جا رہی ہے، پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے. ایسا نہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ ماں باپ ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیتے، اور اگر دے بھی دیے تو کیا اچھا ہوتا کہ روزانہ ان کا موبائل چیک کیا جاتا، کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو چیک کیا جاتا. ورنہ میں حقیقت آپ کو سناؤں، کتنے نوجوان ایسے ہیں، بات صحیح ہے، برا لگے تو معاف کر دینا، پہلے ہی کان پکڑتا ہوں، معاف کر دینا. کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کی اپنی ماں بازو کے کمرے میں سوئی ہوئی ہے، کھانس رہی ہے، اس کو سردی بھی ہے، اس کو بخار بھی ہے، اس کے جوان بچے کو پتہ بھی ہے کہ میری ماں بیمار ہے، لیکن اسی کے بازو کمرے میں وہ اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ کر رہے ہیں. ہیلو جان، سناؤ نا، کھانا کھا لیا آپ نے؟ پانی پی لیا آپ نے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی اپنی ماں بازو کے کمرے میں بیمار ہے، لیکن وہ 200 500 600 800 کلومیٹر دور ایک اجنبی لڑکی سے بات کر رہے ہیں. یہ تو معاشرہ ہو گیا. یہ تو والدین نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی. اور ابھی تو ایک نیا سسٹم چلا ہے بھائی، ابھی نہیں، یہ تو بہت پرانا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ویلنٹائن ڈے، غور سے سننا، کیا ہے اس کا؟ اردو اخبار والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں عاشقانہ دن، محبت ظاہر کرنے کا دن، پرپوز کرنے کا دن. اور یہ دن کا ایسا ہے کہ اگر آج آپ جاؤ مارکیٹ میں گلاب کا پھول خریدنے تو 5 روپے کا 10 روپے کا ملے گا. 14 فروری کو جا کر دیکھنا 200 روپے 250 روپے 500 روپے کا ایک روز ملے گا. یہ چلا ہے اصل میں سن عیسوی 3 سے. آج سے 1700 سال پہلے روم میں ایک پادری ہوا کرتا تھا، ویلنٹائن کر کے نام تھا اس کا. ایک پادری تھا، ویلنٹائن اس کا نام تھا. اور رومیوں میں پہلے سے یہ عادت چلی آ رہی تھی کہ 17 فروری کو ان کا ایک دن تھا، وہ روحانی طور پر اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے رومی. تو 17 فروری کو ان کے یہاں چلا آ رہا تھا کہ ہر سال 17 فروری کو وہ اللہ کو روحانی طور پر یاد کیا کرتے تھے. لیکن کچھ عرصہ گزرا، دوسرا بادشاہ آیا رومن امپائر کے بعد، اس کا انتقال ہو گیا پہلے بادشاہ کا. تو دوسرے بادشاہ نے پھر ایک اصول، ایک قانون جاری کر دیا کہ جو فوج میں بھرتی ہونے والے ہیں، جو سرحد پر جانے والے ہیں، جو ملک کی حفاظت کرنے کے لیے حدود پر، باؤنڈری پر، سرحد پر کھڑے رہتے ہیں، وہ شادی کر کر نہیں جائیں گے. بھائی وجہ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو ان کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جائے گا، ان کو بار بار بیوی سے ملنے آنا پڑے گا، پھر وہ ان کے نوکری میں، ان کے جاب میں پھر مشکل پیش آئے گی. اس لیے شادی کی گنجائش نہیں کی، بغیر شادی کے بارڈر پر جاؤ. تو یہ ویلنٹائن جو تھا، یہ حکومت کی چوری سے لوگوں کے رشتے اور شادیاں یہ کرا دیا کرتا تھا. اس کا نام ویلنٹائن. کچھ روز کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ بھائی چوری سے شادیاں کرا کر سرحد پہ بیچ دیا کرتا ہے. بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا. بہت بڑا پادری تھا، تو چونکہ اب وہ اچھا کام کر رہا طریقہ کرانے کا، تو ان لوگوں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا. بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. اب کیا ہوا، یہ ویلنٹائن جیل میں زندگی کاٹ رہا ہے. تو جیلر کی جو لڑکی تھی، ٹفن دینے کے لیے آتی تھی اپنے باپ کو، آفیسر کو، یہ ویلنٹائن کو اس سے پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، پیار ہو گیا اس کو. اب کیا کرے، پہلے سے بادشاہ اس پر غصہ ہے، اب ڈبل کا غصہ ہو گیا، اس کی لڑکی سے پیار ہو گیا. تو بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس سے
آخری خواہش پوچھی، مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے نا بیٹا آخری خواہش بتا کیا ہے، تو سننا اس نے کیا کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اور جس سے مجھے پیار ہوا ہے اس کو ایک بند کمرے کے اندر ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اب سمجھ جاؤ مجھے واضح کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ خیر بادشاہ نے اپنی لڑکی کو اور اس کو ویلنٹائن کو ایک کمرے میں بند کر دیا، خواہش پوری ہو گئی، اس کو پھانسی دے دی گئی، اور اتفاق سے وہ 14 فروری تھی۔ تو لوگوں نے اپنے ولی کو جس دن پھانسی دی گئی اس طرف منسوب کرتے ہوئے، 14 فروری کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہی رسم پھر چلا لی۔ پھر کچھ صدیوں بعد ایسا ہوا، کچھ سالوں بعد ایسا ہوا کہ وہ جو فروری تھی 14 فروری جس بنیاد سے وہ منائی جا رہی تھی اس سے ہٹ کر پھر وہ اپنے معشوقوں کو پھول دے کر اظہار کرنے لگے، اظہار محبت، پھول دینے لگے۔ یہ زمانہ بدلتا گیا تو ویلنٹائن ڈے کی پھر ترتیب بھی بدل گئی، اور آج تو ہم سب کو پتا ہے کہ مسلمان کو کوئی مہینہ یاد نہیں ہو، ان کو یاد نہیں، جنوری کب آتا نہیں پتا، مارچ نہیں پتا، اپریل نہیں پتا، لیکن فروری کب آنا ہے، فروری کی 14 تاریخ کب آنی ہے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، مستقل گروپ میں چلتا ہے 14 فروری آ رہی ہے، 14 فروری آ رہی ہے۔ یہ تاریخ معلوم نہیں کہ اصل کیا ہے۔ آج مسلمان یہود و نصارہ کو فالو کر کے بالکل پچھتا رہے، ارے میں تو کہتا ہوں جنہوں نے یہ سسٹم بنایا نا 14 فروری کو پرپوز کرنے کا، بے حیائی کے ننگے ناچ کا، وہ خود پریشان ہے اپنے اس سے۔ امریکہ والے، برطانیہ والے، نیو یارک والے، جرمنی والے، آسٹریلیا والے، یہ خود پریشان ہیں ایسے ماحول، کیونکہ انہیں پتا ہے، فورین کنٹریز میں آپ دیکھیں انہیں پتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو ڈیورس دے دوں گا، جو اپنی گرل فرینڈ تھی پھر میں نے اس سے شادی کیا، جو میری بیوی ہے اگر میں اس کو ڈیورس دے دوں گا تو آدھی جائیداد اس کے نام کرنی پڑے گی۔ ان کو پتا ہے اس کی تکلیف کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ حلال طریقے پر ایک لڑکی سے نکاح کیا جاتا اور پھر اس کے ساتھ زندگی گزاری جاتی۔ اور یاد رکھنا لڑکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے اس کے ارد گرد اللہ نے کانٹے لگا دیے، کیوں؟ گلاب توڑنا ہے تو ان کانٹوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک لڑکی ہے اس کے ارد گرد بھائی کی شکل میں کانٹا، بھائیوں کی شکل میں کانٹا، باپ کی شکل میں کانٹا، ماموں چچا تایا کی شکل میں کانٹے لگا دیے اللہ نے۔ کیا مطلب آپ سمجھ جاؤ، کوئی معمولی نہیں ہے یہ۔ اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے سب سے اصل تو یہ ہے کہ وہ اپنی لائف گزارے، نکاح کر کے ایک لڑکی کو پیغام بھیجے پھر اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ تہذیب والا کلچر ہے، یہ مہذب کلچر ہے۔ کیسے کلچر ہے دیکھو میں بتاؤں آپ کو۔ ایک لڑکی جب آپ اس سے نکاح کرتے ہو، آپ کو مہر بھی دینا ہے، پھر آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی آئے گی، آپ کا سسرا بھی بنے گا، آپ کی ساس بھی بنے گی، آپ کا سالہ بھی بنے گا، پھر نند بھی، پھر جیٹھانی بھی، پھر یہ بھی، پھر وہ بھی، پورا ایک خاندان بنے گا نکاح کرو گے تو اگر۔ اور پھر نکاح کے بعد جس عورت سے آپ نے نکاح کیا جب وہ آپ کے نکاح میں آئے گی تو پھر اس عورت کو عزت ملے گی، احترام ملے گا۔ کیسے؟ نہیں میرے بچے کی ماں ہے وہ، عزت۔ جیسے جیسے اس لڑکی کی عمر بڑھے گی اس کے عزت میں بڑھوتری ہوگی۔ مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ مانتے ہیں نا؟ جیسی جیسی نکاح کر کے لایا اس کی عمر بڑھ رہی ہے تو اس کی عزت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن گرل فرینڈ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ٹیشو پیپر یوز کیا پھر چھوڑ دیا، پھر ڈسٹ بن میں ڈال دیا، آج یوز کیا 1 سال تک، کل چہرے پہ جھلی آ گئی، پھر ایک دیا، پھر بریک اپ ہو گیا، پھر دوسری کی طرف جاتا ہے، پھر تیسری کی طرف جاتا ہے۔ یہ بات تو لازمی ہے کہ یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے انسان کے اندر کہ مرد عورت کو دیکھ کر اٹریکشن، عورت مرد کو دیکھ کر اٹریکشن، یہ جو پیدا ہوتی ہے یہ فطرت ہے ہماری۔ لیکن کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ فطرت صحیح انداز میں ہم اختیار کریں، نہیں وہی بے حیائی کا ننگا ناچ، کل اس کی لڑکی کو کل اس کی لڑکی کو۔ میں تو ہمیشہ اکثر کہا کرتا ہوں دیکھو آج آپ کسی کے بہن کو گلاب کا پھول دے رہے، کسی کی بیٹی کو گلاب کا پھول دے رہے ہیں، کسی کی ماں کو گلاب کا پھول دے رہے، تم نے نہیں سوچا اگر کوئی میری بیوی کو میرے سامنے گلاب کا پھول دیتا تو میں کتنا بڑا دیوس ہوں؟ کوئی میری بہن کو گلاب کا پھول دے تو پھر تمہارے دل کی فیلنگز دیکھنا کیا ہوتی، ذرا نہیں لگے گا جھٹکا؟ نہیں لگے گا جھٹکا؟ کوئی میری بیٹی کو میرے نظروں کے سامنے گلاب کا پھول دے اور پرپوز کرے گھٹنوں پہ بیٹھ کر، کیا میرے دل کو جھٹکا نہیں لگے گا؟
سوچو مسلمانوں، سوچو کس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے، کس کلچر کو ہم نے فالو کیا۔ ہماری تعلیمات تو اتنی اچھی تھی، اتنی اچھی تھی، کتنا اچھا ہوتا میری بہنیں نمونہ بنے فاطمہ الزہرا کا، عائشہ کا، رقیہ کا، ام کلثوم کا، حفصہ کا، کہ وہ پردے کا عالم ان کا ایسا بہترین پردے کا عالم۔ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کا وقت قریب آ گیا، آخری نصیحت کی علی جب میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال دن کو ہو تب بھی جنازہ رات کو اٹھانا۔ پوچھ لیا وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، عائشہ کیوں؟ جب انتقال ہوگا جنازہ تبھی اٹھاؤں گا، سارے کے سارے مدینہ کو بلاؤں گا، سارے مہاجرین کو بلاؤں گا، سارے انصار کو بلاؤں گا۔ فرمایا نہ کسی کو نہ بلانا، میرے دو بیٹے تم مجھے لے جا کر قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں چاہتی ہوں آج تک ساری زندگی میں کسی اجنبی مرد نے میرے جسم پر نگاہ نہیں ڈالی۔ تو ہمارے ماں کا مقام ہے۔ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا اونچا مقام اللہ نے بنایا، اتنا اونچا مقام بنایا، کل میدان محشر لگا ہوا ہوگا، انبیاء گزر رہے ہوں گے، شہداء گزر رہے ہوں گے، صالحین گزر رہے ہوں گے، بڑے بڑے کتب اور ابدال گزر رہے ہوں گے، تمام کے تمام علماء گزریں گے۔ اچانک اللہ پاک کی طرف سے آواز آئیں گی یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ ارے وہ آدم صفی اللہ، ارے وہ نوح نجی اللہ، ارے وہ ابراہیم خلیل اللہ، ارے وہ اسماعیل ذبیح اللہ، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام کی جماعت، اور کتبوں اور ابدالوں اور بایزید بستامی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور میری نبی کے امت کے تمام علماء اپنی نظریں نیچی کر لو پل صراط سے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزرنے والی ہے۔ پردے کا یہ عالم ہے کہ وہ میدان محشر میں بھی پردہ کرا رہا ہے اللہ۔ اور آج یہ بکھرے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے، اور یہ چال چلن، اور یہ بازار میں صنفی آزادی، جنسی بے روی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آج مردوں کو شرم آ رہی ہے۔ اسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک اللہ سے وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ نہیں کرو کہ انشاءاللہ ہماری گھر کی مستورات بغیر پردے کے آج کے بعد گھر سے نہیں نکلیں گی۔ زور سے کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر کہو سب نہیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ ارے اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ انشاءاللہ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اگر کسی کی بیوی بے پردہ راستے پر گھومتی ہے، خوب سننا مسئلہ، کسی کی بیوی بے پردہ راستے پر اگر گھومتی ہے اور اس کے پیر میں گھنگرو والی پیسے پہ پیر پٹی ہے، تو پھر ایسی آوارہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد چلن کہا۔ کسی عورت کا بے پردہ بس ایسے ہی نکل جانا مارکیٹ میں سبزی خریدنے اور بازار میں ایسے نکل جانا، یہ بے پردہ ہونے کی علامت ہے، بد چلن ہونے کی علامت ہے، جس کو آج مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ جب شریعت نے ان کے جسم کو چھپا دیا، میری مسلمان مائیں بہنیں نہیں سمجھتی، وہ کیا سمجھتی ہے یہ ملا لوگ ممبر رسول پر بیٹھ کر در ٹھوک بات کرتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھنا اللہ نے تمہارے لیے پردے کو لازم کر دیا۔ شریعت میں سب سے زیادہ شریعت نے تمہارے بدن کے ہر پارٹس کی، ہر ساخت کی، بدن کے بنے ہوئے ہر حصے کی شریعت نے حفاظت کی ہے، ہر چیز سے شریعت نے تمہیں بچایا ہے۔ اگر شریعت یہ نہ چاہتی تو کیوں پردے کو لازم کرتی؟ رات کے اندر جب پردے کا حکم نازل ہوا مدینہ المنورہ میں، رات تھی، جن صحابیات بھی آتی تھی، پہلے عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے، لاسٹ میں ان کی صف لگتی تھی۔ تو ایک صحابیہ آئے فجر میں بغیر پردے کے، ویسے ہی کپڑے پہن کر، تو دوسروں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو۔ وہ جو خاتون تھی وہ بغیر پردے کی آئی، آ کر مسجد میں دیکھا تو سب موٹی موٹی چادریں بلانکٹ اوڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا بھائی یہ کیا اوڑھ کر آئے؟ تو دوسری عورتیں کہنے لگی تجھے پتہ نہیں پردے کی آیت نازل ہو گئی؟ تو ان کا ایمان دیکھو، پھر اپنے بچے کو بھیجی گھر،
جا وہ فلاں جگہ پر چادر رکھی ہوئی ہے وہ لے کر آ. چادر اوڑھی پھر گھر گئی. ان کے شوہر نے کہا اتنے پاس میں تو گھر ہے آ جاتی, پھر گھر پر آنے کے بعد مرتے دم تک پردہ کرتی. تو وہ صحابیہ کہنے لگی میرے دل میں اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی, مجھے پتا چل گیا, اور اس کے بعد بھی پھر میں اپنا بدن بتاتے ہوئے چلوں, مجھے شرم آتی ہے. یہ ہمارے ماؤں بہنوں کی داستان تھی. حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے جب جس دن مدینہ المنورہ میں شراب حرام ہوئی, شراب بینڈ ہو گئی, اب شراب کوئی نہیں پیے گا, تو علماء فرماتے ہیں روایتوں کے اندر لکھا ہے مدینہ المنورہ کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے شراب کی بدبو نہ آتی ہو. ہر گلی میں, ہر مکان میں, ہر ایریے میں, ہر چوک میں صرف شراب کی بدبو آ رہی تھی, اور وہاں کی نالیوں میں پانی نہیں شراب بہ رہا تھا. جیسے ہی شراب کا حکم آیا صحابہ اکرام نے گھڑے پھوڑ دیے, برتن توڑ دیے, شراب کو لٹک دیا. اور کیوں؟ کیونکہ نہیں, اب اللہ کا حکم آ گیا, ختم. اگر یہی جذبہ آج ہمارے اندر آ جائے تو سوچو اپنے دامن میں جھانک کر کہ مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. لیکن نہیں, میں نے شب معراج میں بھی کہا, اچھا خاصا کہا میں نے, تب تو ایک ہاتھ 1.5 گھنٹے میں بہت کچھ کہا میں نے. اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہے نا, یہ چینل ہے, یہ ویڈیو فیض رضا نام ہے, یوٹیوب کے اوپر مفتی ابرار ڈالنا, پھر وہاں اپنے بیان سننا, وہ بہت سب باتیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, یہ جو دور ہے یہ بہت سنگین دور ہے, قیامت سے بہت قریب ہے, اور خاص طور پر آج ایک پیغام پہنچانا تھا. ویلنٹائن ڈے یہ منانا بالکل حرام ہے, اور اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, سامنے سے لڑکا بھی گفٹ دیتا ہے, سامنے سے لڑکی بھی گفٹ دیتی ہے. ابھی تک آج تک اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کا گفٹ لیا ہو, چاہے واچ لی ہو, چاہے پین لیا ہو, چاہے ٹی شرٹ لی ہو, چاہے بیلٹ لیا ہو, چاہے شوز لیا ہو, چاہے ساکس لیا ہو, کچھ بھی لیا ہو, علماء اکرام نے لکھا ہے جب وہ کسی کا گفٹ لڑکی کا دیا ہوا بدن پر ہوتا ہے, اس حالت میں وہ 40 سال نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے نا. بڑا گناہ ہے نا, نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے جس نے بھی لیا ہے وہ لوٹانا پڑے گا. اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کا گفٹ لیا تو اسے لوٹانا پڑے گا, تب جا کر اعمال قبول ہوں گے. کیوں؟ یہ رشوت ہے. کائے کی رشوت؟ لے بھائی, اس نے دیا اس کو ہدیہ گفٹ, اس نے بھی اس کو گفٹ دیا, تو یہ پیار, اب وہ تو دل کی فیلنگز ظاہر نہیں کر سکتے, تو اچھے برانڈڈ گفٹ یا پھر یہ انگوٹھی, یہ رنگ دے دیں گے کہ لو یہ میرے پیار کی نشانی رکھ لو. لعنت ہو ایسی نشانی پر جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہو, رسول اللہ سے کوئی عشق و محبت نہیں ہو, تو لعنت ہو ایسے پیار پر جو رنگ دے کر پرپوز کر رہا ہے. تجھے نہیں پتا جب تک تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی تب تک تیری نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی. ایک دوسرے کا تحفہ لینا اس دن رشوت ہے, اور یہ رشوت یہ حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ کی طرح ہے. جب تک اس کا گفٹ اس کو واپس کر کے توبہ نہ کر لیا جائے تب تک پھر آپ بھی گنہگاروں میں رہو گے. اس لیے جس نے لیا ہے وہ واپس کر دیں. اور اگر میسج آپ کو پہنچانا ہے نا اسنیپ چیٹ پر, انسٹاگرام پر, فیس بک پر, ٹویٹر پر, تو یہ میسج پہنچاؤ کہ ویلنٹائن ڈے مسلمان نہیں منائیں گے, قطعاً حرام ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا بہترین دین اللہ نے دیا تو ہم اپنے دین پر کیوں عمل نہ کریں؟ یہودیوں کے, عیسائیوں کے, کرسچن کے, برہمن کے, سکھ کے, سردار کے, ہر ایک کے تہوار میں مسلمان شریک ہوتا ہے, لیکن وہ ہے کہ مسلمان کے کسی بھی تہوار میں شریک نہیں ہوتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اخوت اور بھائی چارگی کے نام پر ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, ان کو مدد کر رہے ہیں. نہیں, ہیلپ کرنا اپنی جگہ, اخوت, بھائی چارگی, امن و انصاف اپنی جگہ, لیکن اسلام ایک شاعر اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی شرک کے کام میں, کسی بھی غلط کام میں مسلمان شریک نہ ہو. تو کریں گے سب اتنا کام انشاءاللہ, بچیں گے اس بے حیائی سے, زور سے کہو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب